موسیقی کے رسیالے ہوتے ہیں نا, موسیقی سننے کے عادی لوگ ہوتے ہیں. لوگ مولویوں پہ اور دیندار لوگوں پہ کہتے ہیں یار یہ میوزک نہیں سنتے, ان کو سکون کیسے ملتا ہے, کیسی بورنگ لائف ہے. میں نے بہت دفعہ ایک واقعہ سنا ہے. ہماری ایک کزن تھی, اب ہماری کزنیں بھی بیان سن رہی ہوتی ہیں, بہت پرانا واقعہ ہے, اس کو سمجھ میں نہیں آئے گا کہ اس کی بات ہو رہی ہے. تو تھوڑا سا ان کا لائف اسٹائل ذرا لگژری تھا, تھوڑا سا ماڈرن قسم کے. تو ہمارے گھر میں آئی تو میری جو ہمارے گھر کی خواتین ہیں ان سے کہنے کیسا بورنگ تم لوگ کی زندگی ہے, کیسی بورنگ زندگی, نہ کوئی مووی دیکھ رہا ہے یہاں پہ, نہ کوئی میوزک چل رہا ہے, وہاں آرام سے ہمارا تو جوائنٹ فیملی تھی پہلے, بہت پرانی بات ہے. تو والد صاحب گھر میں آتے تھے, سب بہن بھائی اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاتے تھے, اور سب شادی, زیادہ تر ہم بھائی ہمارے شادی شدہ تھے تو سب پردہ بھی کرتی تھی بھابیاں. تو بس صبح اٹھے, نماز پڑھی, اسکول چلے گئے یا اپنے جو بھی کام نے, یعنی کوئی انٹرٹینمنٹ کی جو کوئی گھروں میں جیسے چیزیں ہوتی ہیں نا, ویڈیو گیم کھیل رہے ہیں, صحیح ہے نا, یا فلمیں دیکھ رہے ہیں, ڈرامے دیکھ رہے ہیں, یہ سب چیزیں نہیں تھی. شادی بھی ابھی کوئی ڈانس ناچ گانا, بھائی شادی بھی ایسے ہی آرام سے. میری شادی ایسے ہوئی تھی کہ مجھے رشتہ آیا تو ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی, اوکے کر دیا. تو وہ لوگ پنڈی میں تھے, تو جب اوکے کر دیا تو پنڈی میں تھے, ٹھیک ہے نا, تو اب شادی کیسے ہوگی, ٹھیک ہے نا, وہ تو پنڈی میں تھے تو شادی کیسے ہوگی. تو اتنا تکلف تو کرنا پڑا کہ مجھے پنڈی جانا. تو میری والدہ چلے گئی پنڈی میرے ساتھ, اور میرے بھائی بھاولپور میں تھے, بھائی اور بھابھی وہ بھاولپور سے ہی پہنچ گئے وہاں پہ. میں والدہ کے ساتھ پنڈی پہنچ گیا. وہیں مسجد میں کسی مولانا صاحب نے نکاح پڑھایا, ہم جہاز سے واپس آ گئے کراچی. میں, میری والدہ اور ہماری اہلیہ واپس آ گئے. یہ ہو گئی شادی ہماری. کوئی پٹاخہ بھی جو شبرات کا ہوتا ہے نا وہ بھی نہیں پھوٹا. اچھا, جب شادی ہو گئے واپس آ گئے تو میں جمعرات کو بیان کیا کرتا تھا اپنی مسجد میں. تو وہ جمعرات کو میں پھر ناغا ہو گیا, کیونکہ میں شادی میں, اپنی شادی میں گیا ہوا تھا. میں, میرے کئی بیانات ناغے اپنی شادی کی وجہ سے ہوئے ہیں. لوگوں کے تو ناغے ہوتے ہیں نا, آج حضرت صاحب فلاں کی شادی میں گئے ہوئے ہیں. ہمارے جو ناغے ہوتے ہیں وہ اپنی شادی میں گیا ہوا ہوتا ہوں میں, بہت دفعہ ایسا ہوا ہے. تو میں اس دفعہ بھی اپنی شادی میں گیا ہوا تھا. تو وہ میری پہلی شادی تھی. تو میں جب واپس آیا ہوں تو اب کچھ لوگوں نے پوچھا مفتی صاحب کل آپ تھے نہیں, جمعرات میں ہم آئے, بیان تھے نہیں. میں نے کہا میری شادی تھی. تو کہہ رہے پرسوں تو آپ ادھر ہی گھوم رہے تھے. یہ کیا ہو گیا, پرسوں تو آپ ادھر ہی گھوم رہے تھے. تو میں نے کہا کیا, کہاں گھومتا پھر میں, آپ بتاؤ. جس کی شادی ہونے والی ہوتی ہے اس کو کہاں گھومنا چاہیے, کیا کرے. کہہ رہے کچھ بھی نہیں یار, تو بس ایسے ہی گئے ہو گئی ہماری. تو اب بتاؤ کوئی انٹرٹینمنٹ لائف میں کچھ ہوا, کچھ بھی نہیں یار. یہ کس قسم کی شادی ہے یار. لیکن اس قسم کی شادی کئی دفعہ ہو سکتی ہے. حقیقت بتا دوں آپ کو میں, یہ جو انٹرٹینمنٹ ہے نا یہ ان لوگوں کو مہیا نہیں ہے جو اس قسم کی شادی نہیں کرتے. ایک دفعہ میں تو دھوم دھڑکا, پٹاخے, دولے آ رہے ہیں جناب, اس کے گلے میں ہار ڈالے جا رہے ہیں اور لفافے آ رہے ہیں اس کے, سارا ولیمے کا خرچہ ہم نے. پھر میں نے ولیمہ کیا وہ بھی سادگی سے کیا. ولیمے میں ہم نے لفافوں پر پہلے پابندی لگا دی, کسی کو لفافہ لانے کی اجازت نہیں, اپنے خرچے پہ کریں گے ہم جو بھی ہوگا. وہ سادگی سے کیا, وہ بھی کوئی زیادہ دھوم دھڑکا نہیں تھا. تو وہ ولیمہ آپ ہال میں بھی کر سکتے ہو, غلط نہیں, اللہ نے آپ کو پیسہ دیا تو آپ ذرا اچھے طریقے سے کر لو. تو اب کیا ہوا کہ جب لوگ آئے ہیں تو وہ بھی حیران ہو رہے یار یہ کس قسم کا حساب کتاب چل رہا ہے. تو لفافوں پر بھی ہم نے پابندی لگا دی, کوئی لفافہ لانے کی. اچھا پابندی لگاؤ تو کوئی بھی الحمدللہ لے کے بھی نہیں آیا. یعنی اس کا مطلب لوگوں کے ذہن میں پہلے سے ہوتا ہے کہ یار یہ جان چھوڑاؤ لفافوں سے. تو ولیمہ میں دولہا ولیمے کے سارے پیسے کیا کر لیتا ہے, لفافوں میں ریکور ہو جاتے ہیں. تو اس پہ بڑا خوش ہوتا ہے کہ مولویوں کی شادی دیکھو کتنی سادہ سے, ایک 5 روپے بھی نہیں ملے, نہ کوئی پٹاخہ پھوٹا, نہ کوئی فائرنگ ہوئی, نہ کوئی ہلا گلا ہوا. تو ان کی زندگی میں انٹرٹینمنٹ بالکل بھی نہیں ہے. تو کسی مولوی کے پاس بیٹھو تمہیں بتائے گا بھائی سادگی میں جو فائدے ہیں وہ ان عیاشیوں میں نہیں ہے. تو جب آپ ایک شادی اس طرح سے کرو گے تو بس ایک ہی ہوگی, وہ اب دوبارہ ختم, کیونکہ اس میں اتنا برباد ہو گئے تھے نا اس میں. اور وہ 2-3 دن کی انٹرٹینمنٹ ہے, دھوم دھڑکا ہو گیا. اس میں پھر جو آگے مسائل ہوتے ہیں, پنجاب میں تو بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے, وہ کزنیں آپس میں ناچ رہے ہیں, ڈانس کر رہی ہیں, لڑکیاں بھی لڑکے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. دیکھو لوگ کہتے ہیں اس میں ہے کیا, کوئی خدا نخواستہ ہم کوئی غلط نیت سے تو نہیں دیکھ رہے. دیکھو ان چیزوں کے سائیڈ ایفیکٹ فوری نہیں ہوتے,
میں نہیں کہہ رہا کہ جو ایسے مس گیدرنگ میں ڈانس ہوا ہے تو کوئی کسی نے جا کے کسی لڑکی کو پکڑ لیا وہاں جا کے یہ نہ کوئی غلط کر رہا ہے اس کے ساتھ، کچھ بھی نہیں ہوتا. حیا آہستہ آہستہ ختم. حیا ختم ہونے سے پتہ ہے کیا ہوتا ہے؟ یہ جو آپ کی نئی جنریشن ہے نا، یہ اپنے بڑوں سے بدتمیز بن جاتی ہے. کیونکہ حیا آپ کو روکتی ہے باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے، ماں کے سامنے اونچی آواز سے بات کرنے سے، بہن کو روکتی ہے بھائی کے سامنے تھوڑا سا ریزرو رہ کے رہے، وہ تمیز سے بات. لیکن جس بہن نے بھائی کے سامنے ڈانس کر لیا، اب آپ اس سے یہ امیدیں نہ لگاؤ کہ وہ بھائی کو رسپیکٹ دے گی، بھائی جان آپ کائنڈلی آئیے بیٹھیے. نہ وہ جب ڈانس کر لیا اس نے تو بھائی وہ کہے گی جتنی میں ہوں اتنے ہی یہاں پہ، کوئی ہم کو ایک دوسرے پر حق نہیں ہے، تمیز سے چلنا ہے چلو ورنہ شٹ اپ. ٹھیک ہے نا؟ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ پھر وہ جو جذبے ہیں نا، بھائی جو بہنوں کے لیے جان دے دیا کرتا، اس کو جناب اس کے لیے نچھاور کر دی اپنی زندگی، یار اس کی حفاظت کرنی ہے، اس پہ پیسہ خرچ کرنا ہے، یہ اگر بیوہ ہو گئی تو کوئی بات نہیں میرے گھر میں، یہ سب چیزیں کہیں ختم. اخپل زندگی، آپ اپنی لائف میں اپنی لائف کو انجوائے کروں گا. یہ آہستہ آہستہ یہ ہوتا ہے یہاں آ کے. ہر گناہ کے ایک زہریلے اثرات ہیں جو فوری طور پر نہیں نظر آتے. گورے سے یہی تو غلطی ہوئی ہے. اس نے کہا جو لبرل لوگ یہی تو غلطی کرتے ہیں، کہہ رہے کیا ہو گیا گانا سنتا ہے تو کیا ہو گیا، گانا سننے سے کیا ہو گیا، ڈانس کرنے سے، یہ جو بےہودہ قسم کے، ایک تو وہ اتنگ وتنگ ہوتا ہے بیچارے ہمارے کے پی کے والوں کا، وہ تو ویسے سادہ طریقے سے نا ایسے گول گول گھوم رہے ہوتے ہیں، وہ تو ڈانس ہی نہیں ہوتا نا، وہ تو ویسے ہی تو وہ قبائلی ایک رقص ٹائپ کا ہوتا ہے، تو وہ تو ایک الگ چیز ہے. لیکن یہ جو پراپر یہ جو، اب میں اس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ کیا کریں آپ لوگ، لیکن اس پہ یہ والا بیان نہ فٹ کر دیں کہ ان پہ فتوے لگا دیں جا کے، وہ کیا کر رہا ہے بیچارہ، تھوڑا سا ہل رہا ہے نا وہ شادی میں سادہ طریقے سے. تو ہر چیز کی ایک، بھائی سگریٹ کے جو اصول ہیں وہ چرسیوں پہ تھوڑی لگیں گے، چرس الگ چیز ہے، ہیروئن، میں ہیروئن کے خلاف بیان کروں، آپ سگریٹ والوں کو جا کے فتوے دینا شروع کر دو تو وہ ایک الگ چیز ہے. کے پی کے میں یا بعض دیہات میں ہوتا ہے کہ وہ کیا ہوتا ہے کہ تھوڑا سا ڈھول رکھ کے نا، اتنگ کہتے ہیں اس کو، اتنگ کہتے ہیں نا، وہ تھوڑا سا اتنگ مار رہے ہوتے ہیں. وہ افغانستان میں سنا ہے کہ وہ جو مجاہدین تھے نا وہ بھی کرتے تھے لڑائی سے پہلے نا، مجاہدین کی عادت تھی افغانستان میں جو نہیں رشیا کے خلاف لڑتے تھے، پھر یہ طالبان کا بھی سنا ہے، یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جب بھی جنگ سے پہلے نا تھوڑا سا ڈھول بجا کے یہ والا اتنگ کرتے ہیں، یہ تھوڑا سا گھومتے ہیں، یہ تھوڑا سا وہ کرنے کے لیے اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنے کے لیے کہ ہم کوئی جنگ کو ٹینشن ہی نہیں لے رہے. تو خیر، تو یہ جو ڈانس مانس آج کل ہو رہے ہیں، ان میں ہوتا کیا ہے، جب آپ کی حیا نکلے گی تو اب اس کے پھر آگے جا کے سائیڈ افیکٹ بہت خطرہ. ماں باپ کہتے ہیں ہماری بیٹیاں ہمارے کنٹرول میں نہیں. او بھائی کنٹرول میں کیسے ہیں؟ جب ایک لڑکی اپنے والد کے سامنے ڈانس کر رہی ہے تو باپ کا مقدس رشتہ اور حیا ویا ختم. اب وہ نہیں ہوگا کہ وہ ابا کو، آپ اپنی بچیوں کو عادی بناؤ باپ کو دیکھ کے سر پہ دوپٹہ لے لیا کریں، وہ تو دیکھو آپ کا کتنا احترام کرے گی، آپ کی بات مانے گی، آپ کی مرضی کے خلاف نہیں چلے گی. اور یہ چیز ترقی میں رکاوٹ نہیں بنے گی. اگر جوان لڑکی اپنے ابا کو دیکھ کے تھوڑا سا سر پہ چادر لے لیتی ہے، یہ چادر نہیں لیتی، تھوڑا سا ریزرو ہو جاتی ہے کہ بھئی ابا آ رہے ہیں، تھوڑا سا گلے میں دوپٹہ لے لو، تو کیا اس سے ترقی کا کیا تعلق ہے بھائی؟ یعنی لوگ سمجھتے ہیں اگر ہم اتنی تہذیب اور تمدن کے ساتھ چلیں گے نا اپنے گھروں میں تو ہم تو انگریز کا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. ابے بھائی اس سے اللہ کی قسم کوئی تعلق نہیں ہے. یعنی ان چیزوں کے یہ جو دماغ میں آپ لوگوں نے بٹھا لیا ہے نا کہ ہم اپنے گھر میں مذہبی ماحول لے کر آئیں گے تو ہمارے اچھے ڈاکٹر نہیں پیدا ہوں گے، اچھے انجینئر نہیں پیدا ہوں گے. میں آپ کو حلفیہ کہتا ہوں اس سے زیادہ اچھے پیدا ہوں گے. کیونکہ تمیز والا آدمی جس کی سوچیں دائیں بائیں نہ گھومتی ہوں، وہ زیادہ اچھے طریقے سے پڑھ بھی سکتا ہے، زیادہ اچھے طریقے سے. دیکھو جامعۃ الرشید جب سے آیا ہے نا عصری تعلیم میں، ہمارے طلبہ کو جامعۃ الرشید نے جب سے کہا نا کہ ڈاکٹر بھی بنو، انجینئر بھی بنو، ایم بی اے بھی کرو، بی بی اے بھی کرو، یہ سارے ڈگریاں، الحمدللہ جامعۃ الرشید کا رزلٹ دوسری یونیورسٹیوں سے آگے ہے. حالانکہ یونیورسٹیوں میں کو ایجوکیشن ہے، استاذوں کا احترام ہے، مگر اتنا نہیں جو مدرسوں میں ہے. سمجھ رہے ہیں نا؟ وہ فلمیں بھی دیکھنے جاتے ہیں. مجھے تو خود یونیورسٹی کے لڑکے بتاتے ہیں اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ سینما گھر چلے جاتے ہیں، ان کے ابا کو پتہ ہی نہیں ہوتا. ابا سمجھ رہے تھے کہ بچی کہاں گئی ہوئی ہے، یونیورسٹی گئی ہوئی، تو ہم تو چلے جاتے ہیں، فلم بھی دیکھ کے آ جاتے ہیں. تو وہ ساری آزادی وہاں دی ہوئی ہے، کوئی تنگ ماحول نہیں ہے. جامعۃ الرشید کا ماحول کیا ہے؟ تنگ ماحول ہے. وہاں گرل فرینڈ ہے ہی نہیں، سارے اپنے جیسے لڑکے داڑھیوں والے، وہ بھی وہی نظر آئیں گے اس کو. تو کوئی انٹرٹینمنٹ کا ماحول نہیں ہے. لیکن آپ رزلٹ دیکھو، الحمدللہ رزلٹ دیکھو آپ کبھی. ابھی تو اللہ کا شکر ہے
पता नहीं 10-12 कमीशन ऑफिसर नेवी में गए हैं जामे तो रशीद के 2 साल पहले। मेरे शागिर्द भी हैं, मैं उनसे मिला हूं, मेरी एक तस्वीर भी यूट्यूब पे शाया हुई थी, आपने देखा होगा, नेवी के ऑफिसर खड़े हुए, बीच में मैं खड़ा हुआ हूं, तो उनमें ज्यादातर हमारे शागिर्द थे। तो ये दिमाग में ना आप लोगों ने खामखा में एक चीज बिठा ली है कि यार बिल्कुल ऐसा अय्याशी दे दो तो तरक्की ज्यादा होगी। तरक्की ज्यादा नहीं होगी। आप कह सकते हो अंग्रेज ने इतनी अय्याशी में कैसे तरक्की कर ली। ओ भाई, अंग्रेज अगर इतना अय्याश ना होता, इससे 10 गुना आगे निकल चुका होता। समझ रहे हैं ना। जैसे एक आलिम कहने लगे कि लोग कहते हैं ना, उलमा कहते हैं कि सूद हमारी मुआशी, सूद जो है ना, सूदी निजाम जिस कंट्री में होगा तो मईशत क्या हो जाएगी, बर्बाद। अब सवाल पैदा होता है फिर अमेरिका इतना पावरफुल क्यों है मईशत में, फ्रांस इतना पावरफुल क्यों है। वजह उसकी ये कि उन्होंने मईशत की तरक्की के और इतने असबाब इख्तियार किए हुए हैं कि एक सबब है ना सूद, वो तबाही का जरिया नहीं बन रहा। अगर वो सूद को भी खत्म कर दें अपने मुआशरे से तो आज वो मुआशी जिस सतह पे पहुंचे हुए हैं उससे 10 गुना आगे जा चुके होंगे वो। हमारे यहां मुआशी तरक्की के कोई असबाब नहीं है और सूदी निजाम से जो होनी चाहिए थी तरक्की वो भी नहीं हो पा रही। और तनजुल की तरफ करेंसी देख लो ना, 25 साल पहले का आप 10 रुपए उठा के 10 लाख रुपए उठा के देखो या 10 रुपए उठा के देखो और आज देखो, जमीन आसमान का फर्क है, जमीन आसमान का फर्क। 25 साल पहले सोने की कीमत देख लो और आज कीमत देख लो, ये तो एक मुशाहिदे पर मबनी एक हकीकत है। तो जल्दी से बात को समेट के मैं खत्म करता हूं। इंसान धोखे में आता है अपनी मौजूदा हालत को देखकर और वो ये समझ बैठता है कि मुझे कुछ भी होने वाला नहीं है। आप हर वक्त तैयार रहें, किसी को किसी भी टाइम पे कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। फिरौन इसी चक्कर में आ गया था। तो फिरौन के दरबार में जो एक आदमी मुसलमान हुआ ना, जिसने अपना इस्लाम छुपाया हुआ था, उसने फिरौन को क्या कहा है, या कौमी लकुमुल मुल्कुल यौमा ज़ाहिरीन फिल अर्द, ऐ मेरी कौम देखो आज तुम्हारे पास बादशाहत है, आज तुम जमीन में गालिब हो। अच्छा, वो ये शो कर रहे हैं मैं तुम्हारा ही मैं सही हूं, लेकिन मूसा की बात को थोड़ा सा गौर कर लो, यानी इतना भी रद्द ना करो कि बस जो मूसा का आप सुनना ही नहीं है। सुन तो लो ना, एक दफा सुन तो लो क्या कह रहे हैं। तो वो एक हिकमत के साथ तबलीग कर रहे हैं ना। अगर वो ये शो कर दे मैं तो मूसा पे ईमान ले आया, फिर तो कोई बात सुनेगा ही नहीं। तो वो ये शो नहीं कर रहा है कि मैं मूसा पे ईमान लाया हूं, वो ये कह रहे हैं भाई हमको ये चाहिए कि हम गौर कर लें कि मूसा की बात को सीरियस लेके एक दफा गौर करें, अगर उसके बाद गलत लगती है तो रिजेक्ट कर दें। लेकिन ये जो कह रहा हूं सुनना ही नहीं है। आपने देखा होगा तबलीग वाले किसी के घर जाके दरवाजा बजाए ना, ये दीन हमारे अंदर आ जाए और हमने कलमा पढ़ा है, बहुत लोग लफ्ज सुनना पसंद नहीं करते। ये टाइम वेस्ट नहीं करो हमारा, निकलो यहां से। भाई आप नहीं जाओ, थोड़ी देर सुन लो, कभी अकेले में बैठ के शायद गौर करने की तौफीक मिल जाए। यार कोई बंदा कोई बात कहकर गया है, कोई गलत ऐसा तो नहीं वो सही कह के गया हो। जो आदमी सुनना बर्दाश्त नहीं करता ना, अल्लाह उसको कभी हिदायत नहीं देते। जो अपने बारे में ये फर्ज कर लेना कि मैं बिल्कुल सही हूं, मुझे कोई समझाए नहीं, मुझे कोई नसीहत ही नहीं चाहिए, समझ लो इसकी तबाही यहां से शुरू हो गई। और जो आदमी अपने कान खोले रखता है, यार कोई बात मेरे फायदे की अगर बताओ तो मैं सुनता हूं, ठीक है मेरी समझ में नहीं आई तो मैं उसको मुसरत कर दूंगा। तो ये वो लोग होते हैं जिनमें तकब्बुर नहीं होता। बाज खतीब होते हैं, आप उनको जाके बताना चाहो ना, सर आपने बयान में ना मुझे, तुम कौन होते मुझे समझाने वाले, समझ लो अब ये गलतियां करना शुरू करेगा, अब ये फेंकता रहेगा और ये बर्बाद हो जाएगा। तो जिस आदमी ने अपना लचक रखी होती है कि भाई मेरे में कोई गलती हो तो बता दो, तो ठीक है वो गलती ना माने लेकिन सुन ले, गौर कर ले। इसी तरह एक गुजारिश करूंगा आप लोगों से, देखो मेरे पास मियां बीवी के केसेस बहुत आते हैं, इसलिए मैं बार बार ये टॉपिक लेकर आता हूं। और ये तो हर घर का मसला है ना। जब बीवी आपको बोला करे ना आपके अंदर ये खराबी है, मर्द में गड़बड़ ये होती है वो सुनता नहीं है। मर्द में गड़बड़ क्या होती है, वो सुनता नहीं है। तो ना मानो बेगम की, लेकिन एक दफा गौर से सुन के गौर कर लो, कहीं यार ये सही तो नहीं कह रही। अक्सर मर्दों में ये होता है कि अगर बेगम ने या ससुर ने या सास ने दामाद को बोल दिया कि बेटा आप जो है ना ये जरा सही नहीं कर रहे, एकदम तैश में आ जाता है। ये तैश में आना तकब्बुर है, ये इसकी अलामत है। देखो ये हो सकता है कि वो गलत कह रही हो, सास आपकी, हो सकता है आपके ससुर साहब गलत कह रहे हो, ऐन मुमकिन है। ये हो सकता है कि बेगम आपकी गलत कह रही हो, तो कहने तो दो ना यार उसको, है ना। सुन लो यार, आराम से सुन लो, बोलो अच्छा गौर करूंगा मैं। हमारे यहां बड़ा मसला ये, और ये तो मैंने अब तो देखा है कि बड़ा जब छोटे को नसीहत करता है तो छोटा भी तैश में आ जाता है।
شریعت تو یہ کہتی ہے چھوٹا اگر بڑے کو کوئی بات بتا دے تو بڑا بھی تحمل سے سن لے کہ یار شاید صحیح کہہ رہا ہو. لیکن ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, بڑا اگر چھوٹے کو کہے گا نا, باپ اگر بیٹے سے کہے گا کہ بیٹا دیکھو تمہارے اندر یہ بات ٹھیک نہیں ہے, تو بیٹا فوراً غصے میں آ جاتا ہے. تو یہ اگر آپ نے اپنے آپ کو یہ سمجھ لیا ہے کہ آپ برائی پروف ہیں, آپ برے ہو ہی نہیں سکتے, آپ غلط ہو ہی نہیں سکتے, تو بھائی آپ ٹھیک ہو کے بھی پھر غلط ہو. سمجھ رہے ہو نا, اللہ کی نظر میں آپ ٹھیک ہو کے بھی کیا ہو, بے شک ہو سکتا ہے وہ برائی آپ کے اندر نہ ہو, لیکن جو آپ سننے کا آپ کے اندر تحمل نہیں ہے تو اس کی علامت ہے آپ کیا ہو. دیکھو ہم اپنے حساب سے کسی کو دیکھتے ہیں کہ ٹھیک ہے یا نہیں, اللہ اپنے حساب سے دیکھتا ہے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں, حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, دو بھائی تھے پچھلی امتوں میں, ایک بہت پرہیزگار تھا, ایک گنہگار تھا. جو پرہیزگار جو تھا نا وہ گنہگار کو سمجھاتا تھا, یار تو یہ کیوں